آج کے اس نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کو کھول رہے ہیں جو حیرت انگیز بھی ہے اور بہت سبق آموز بھی۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے شہر کا جو پوری مسلم دنیا کا سب سے عظیم اور شاندار شہر تھا، ایک ایسی سلطنت کا دھڑکتا ہوا دل جو اسپین سے لے کر ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، علم، سائنس اور شاعری کا ایک ایسا مرکز جس نے پوری دنیا کو اپنی روشنی سے منور کر رکھا تھا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ یہ اس عظیم شہر کے زوال کی کہانی ہے۔ چلیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ کیا واقعی یہ ماننا ممکن ہے کہ صدیوں پر محیط ایک شاندار تہذیب اور علم و ہنر کے اس گڑھ کو مکمل تباہ ہونے میں آخر کتنا وقت لگا ہوگا؟ صرف 7 دن۔ جی ہاں، بالکل، محض ایک ہفتے کے اندر اندر وہ شہر جو دنیا کا روشن ترین ستارہ تھا دھوئیں اور راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ اور اب ذرا اس ہندسے کو دیکھیے، 10 لاکھ۔ اس تباہی کی انسانی قیمت واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ تقریباً 10 لاکھ جانیں ضائع ہوئیں، اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی اندرونی بغاوت یا خانہ جنگی کا نتیجہ نہیں تھا، ہرگز نہیں۔ یہ سیدھا سیدھا ہلاکو خان اور اس کی بے رحم منگول فوج کی طرف سے آنے والی ایک بیرونی آفت تھی جس نے خلیفہ کے دارالحکومت کو چند ہی دنوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پہلا حصہ، ایک عظیم سلطنت کا دل اور عباسی خلافت کا عروج۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سانے کی شدت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے اگر ہم وقت میں پیچھے 750 عیسوی کے بغداد کا سفر کریں تو یہ شہر اپنے عروج پر تھا۔ بازاروں میں زندگی دھڑکتی تھی اور یہ اسلامی دنیا کا دھڑکتا ہوا دل تھا، اور اس کی سب سے بڑی پہچان تھی بیت الحکمت۔ دیکھیے، یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ دنیا کا غیر متنازع علمی دارالحکومت تھا۔ یہاں دنیا بھر کے ماہرین اور اسکالرز جمع ہوتے، ترجمہ کرتے اور تحقیق کرتے۔ یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس محاصرے میں دراصل داؤ پر کیا لگا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں، انسانیت کا اجتماعی علم تھا۔ اب یہاں جو سب سے زیادہ دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ اس سنہری دور میں جدت اور تخلیق کا دائرہ آخر کتنا وسیع تھا۔ الجبرا کی ابتدا یہیں ہوئی، فلکیات نے یہیں نئی بلندیاں چھوئیں۔ ابن سینا جیسے مایاناز لوگوں کی بدولت طب کے میدان میں انقلاب آیا۔ انہوں نے نہ صرف یونانی، پارسی اور ہندوستانی کتابوں کا ترجمہ کیا بلکہ قدیم دنیا کے علم کو ایک نئی پہچان دی اور اسے مزید وسعت دی۔ دوسرا حصہ، اندرونی خلفشار اور تکبر اور سلطنت میں پڑتی ہوئی دراڑیں۔ اگر ہم اس ٹائم لائن پر غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ 750 عیسوی کی شاندار چوٹی سے لے کر 13ویں صدی تک آتے آتے کیا کچھ بدل گیا۔ خیر، کوئی بھی عروج ہمیشہ تو نہیں رہتا۔ 13ویں صدی تک جو عباسی خلافت کبھی ناقابل شکست تھی، وہ اب اندرونی خلفشار اور سیاسی بکھراؤ کی وجہ سے ٹکڑوں میں بٹ رہی تھی۔ خلیفہ جن کی طاقت کبھی مسلمہ تھی، اب محض کٹ پتلی بن چکے تھے، اور بالکل اسی کمزوری اور انتشار کے دوران 1258 میں منگول آدھم کے یہاں ہمیں تو بالکل مختلف ذہنیتوں کا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ ایک طرف خلیفہ المستعصم ہیں جو اس قدر مغرور تھے کہ انہوں نے خطرے کی سنگینی کو بالکل ہی کم سمجھا۔ وہ محل کی عیاشیوں میں گم تھے اور انہیں لگتا تھا کہ محض سفارتکاری سے کام چل جائے گا۔ اور دوسری طرف ہلاکو خان ہیں، چنگیز خان کا پوتا، ایک ایسا بے رحم فاتح جس کا واحد مقصد مکمل تباہی تھا، اور اس نے بغداد کو مٹانے کے لیے صلیبیوں تک سے اتحاد کر لیا تھا۔ حیرت کی بات ہے نا؟ تیسرا حصہ، منگول محاصرے کا آغاز، جب ایک جال بچھایا گیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب آخر آگے کیسے بڑھا۔ جب ہلاکو خان کی فوجیں بغداد کے دروازوں پر پہنچیں تو شہر کا دفاع ناقابل یقین حد تک کمزور تھا۔ منگولوں کی حکمت عملی میں صرف تلواریں نہیں تھیں، وہ تو محاصرے کے ماسٹر تھے۔ انہوں نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر رسد کاٹ دی۔ یہ محض ایک فوجی حملہ نہیں تھا بلکہ ایک خوفناک نفسیاتی جنگ تھی۔ انہوں نے دیواریں توڑنے سے پہلے ہی شہریوں کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا تھا تاکہ ان کے حوصلے اندر سے ہی ٹوٹ جائیں۔ چوتھا حصہ، علم کا خاتمہ اور تباہی کے وہ 7 دن۔ اور پھر آخرکار وہ ہولناک لمحہ آ پہنچا جب شہر کی دیواریں ٹوٹ گئیں۔ تاریخ دان ابن الاسیر کے یہ الفاظ دل دہلا دینے والے ہیں۔ گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر لگ گئے جس سے چلنا محال ہو گیا۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہیں، یہ جیتے جاگتے انسان تھے، خاندان تھے۔ یہ ایک پوری تہذیب کے زندہ جسم کو نوچنے کا منظر تھا جو واقعی رلا دینے والا ہے۔ تو یہاں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ منگول اچھی طرح جانتے تھے کہ اصلی طاقت صرف تلواروں میں نہیں بلکہ علم میں ہوتی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر کتابوں کو دریا میں پھینکا اور بیت الحکمت کو آگ لگائی۔ کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی کتابوں کی سیاہی سے کالا اور بے گناہوں کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ دراصل اس تہذیب کی روح کو مٹا دینے کی ایک سوچی سمجھی کوشش تھی۔
अगर हम इसे एक मुकम्मल सकाफती नस्ल कुशी कहें तो ये हरगिज़ गलत नहीं होगा। वो तमाम कलमी नुस्खे जो सदियों की मेहनत से लिखे गए थे जलाकर राख कर दिए गए। आलमों और साइंसदानों को चुन चुन कर कत्ल किया गया या वो भागने पर मजबूर हो गए। हस्पताल, मसाजिद सब लूट लिए गए। शहर का पूरा तजारती ढांचा पलक झपकते में मिट्टी में मिल गया। सब कुछ खत्म। 5वां हिस्सा, अब्बासी खिलाफत का जवाल और इस तरह एक दौर का खात्मा हुआ। शहर तो जल ही रहा था, लेकिन इस कहानी का आखिरी और सबसे अलामती हिस्सा अभी बाकी था। खलीफा अल-मुस्तासिम का अंजाम इंतहाई दर्दनाक था। उन्हें कालीन में लपेटकर दम घोंटकर मारा गया। ये कोई आम सज़ाए मौत नहीं थी, ये मंगोलों का एक नफसियाती वार था ताकि इस्लामी इत्तेहाद की सबसे बड़ी अलामत को इस तरह मिटाया जाए कि उसका वजूद ही तारीख से खर्च दिया जाए। और ये इस बात को बेहतरीन अंदाज में वाज़े करता है कि बगदाद का जवाल सिर्फ एक शहर तक महदूद नहीं रहा, इसने एक बहुत बड़े डोमिनो असर को जन्म दिया। इल्मी जवाल आया, फिर तिजारती रास्ते तबाह होने से माशी तबाही फैली, और इन सब के नतीजे में पूरी मुस्लिम दुनिया में इख्तदार का एक ऐसा खला पैदा हुआ जिसने बेपनाह सियासी इंतशार और खाना जंगियों को हवा दी। छठा और आखिरी हिस्सा, तारीखी विरसा, जदीद दौर की मुमासलतें और 1258 की बाज़गश्त। तारीख, जैसा कि हम जानते हैं, अक्सर खुद को दोहराती है। अगर हम तारीखी मवाजना करें तो एक तरफ 1258 का मंगोल हमला है, जहां एक बैरूनी ताकत ने सियासी तौर पर मुनकसिम खिलाफत का पूरा फ़ायदा उठाया, और दूसरी तरफ 2003 का अमरीकी हमला है, जिसने इसी शहर में जदीद दौर की गहरी सियासी और फ़िरकावाराना तकसीम को बेनकाब किया। ये दोनों वाक़यात बिल्कुल गैर जानेदाराना अंदाज में एक बात साबित करते हैं कि बैरूनी ख़तरात हमेशा पहले से मौजूद अंदरूनी दरारों का ही फ़ायदा उठाते हैं। इस पूरे तज्जिए को समेटते हुए जो बुनियादी नतीजा निकलता है वो ये है कि किसी भी तहजीब का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर से आने वाले हमला आवर नहीं होते, बल्कि वो अदम इत्तेहाद होता है जो उन्हें कामयाब होने की इजाज़त देता है। बगदाद की दीवारें मंगोलों के खौफ से बाद में और अपने बिखराव से पहले टूटी थी। तो आखिर में ये सब देखने और समझने के बाद एक सवाल उभरता है जो हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। जब अज़मत इतनी नाजुक हो तो हम ये कैसे यकीनी बनाएंगे कि माजी के इन तल्ख असबाक को भुलाया ना जाए? ये एक ऐसी सोच है जो यकीनन हम सबको मज़ीद सीखने और गौर व फिक्र करने पर मजबूर करती है।